السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین مقدمہ صلی اللہ خیرت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ تصاویر وائرل ہیں، یا خصوصاً میں نام لے لوں تو مولانا راشد محمود سمر صاحب یا کسی عورت کے ساتھ دوپٹہ پوشی میں، تو لوگ جو سازشی لوگ ہیں، جو مخالف لوگ ہیں، تو یہ تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اپلوڈ کر کے تو نیچے لکھ دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے لیے کیا فتوے، آپ کے لیے حلال، ہمارے لیے حرام، آپ کے لیے جائز، یہ دیکھیں واہ مفتی، واہ کیا فتویٰ، کیا شان۔ تو یہ سب کچھ یہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو سامنا ہوتا ہوگا اگر آپ جمیعت سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، آپ بھی ایک جمیعت علماء اسلام کے ایک اہم منشور سے ناواقف ہیں، آپ ایک اہم بات سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ خود اس چیز کو یعنی جمیعت علماء اسلام کے منشور کو سمجھے نہیں ہیں، تو پھر آپ اگر سمجھے نہیں ہیں تو ان جیسے اعتراضات کا جواب بھی صحیح معنوں میں نہیں دے سکیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو جواب دے رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن متسلی بخش جیسے جواب ہوتا ہے تو لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے، متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ شاید آپ کو بھی ان چیزوں کا، ان سوالوں کا سامنا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ سازشی لوگوں نے جمیعت علماء اسلام کو ایک مذہبی جماعت قرار دیا ہے، اور اس سازش میں بعض مذہبی عہدیدار جمیعت علماء اسلام کے جو عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور وہ اس لاعلمی کا شکار ہوئے ہیں۔ شاید وہ نہیں سمجھ پائے، اس سازش کا شکار ہوئے، متاثر ہوئے سے۔ اس بات کو غور سے سمجھ لیجیے کہ جمیعت علماء اسلام مذہبی جماعت نہیں ہے بلکہ عوامی جماعت ہے۔ جب آپ اسے عوامی جماعت سمجھیں گے، مذہبی نہیں عوامی جماعت، تو آپ کو ان جیسے سوالوں کا سامنا نہیں ہوگا، ان جیسے اعتراضات کا آپ صحیح معنوں میں جواب دے سکیں گے، کیونکہ جمیعت علماء اسلام ایک عوامی جماعت ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس سے بریلوی مکاتب فکر کے لوگ بھی سامنے ہیں، ان کے مرکز میں بڑے عہدے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کے بھی لوگ ہیں، اہل تشیع کے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اگر اسے آپ مذہبی جماعت سمجھیں گے تو یہ لوگ تو نہ آتے، یہ لوگ شامل بھی نہ ہوتے، اس میں تاجران بھی ہیں، سب لوگ ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تو یہ لوگ کیوں آتے اس میں بڑے مرکز میں؟ کیونکہ علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ منشور میں ہے کہ عوام کی نمائندگی کے لیے علماء ہوں، اور علماء کا انتخاب کیا جائے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں، کیونکہ یہ عوامی جماعت ہے، صرف اس میں یعنی علماء کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مذہبی جماعت شامل کریں گے تو اس میں مذہبی لوگ آئیں گے، دوسرے لوگ نہیں ہوئیں گے، تو پھر تعداد بھی کم، اور آپ کو ان جیسے اعتراضات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را آپ ان لوگوں کے سازشی لوگوں کے سازش میں مت آئیں، تو اس کو مذہبی جماعت نہیں عوامی جماعت سمجھیں، یہ ایک عوامی جماعت ہے، اور اس کے بعد شاید جب آپ اسے عوامی جماعت سمجھیں گے تو ہر سوال کا جواب بآسانی دے سکیں گے۔ ایک اور بات بھی، بعض ان سازشی لوگوں سے ہمارے مفتیان کرام جو جمیعت سے وابستہ ہیں، جمیعت سے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی کچھ متاثر ہوئے ہیں، مفتیان کرام یا قرا صاحبان۔ دیکھیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، الیکشن سے، ووٹوں سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو اہل مدارس ہیں، مدارس میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو وہ سیاسی لوگ جانے، سیاست جانے، ان کا کام جانے، الیکشن جانے، الیکشن والے لوگ جانے، یہ سب کچھ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اور فی الحال میں ابھی ایسے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ کبھی پھر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے شاید یہ سبھی باتیں میں آپ سے شیئر کر دوں، لیکن ابھی نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، شاید آپ بھی واقف ہیں۔ تو جو مفتی صرف مفتی ہیں، وہ سیاسی نہیں ہیں، تو سمجھے وہ ٹھگی ہے، وہ مفتی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک شعبہ ہے، ایک فن ہے کہ وہ صرف فتویٰ دے سکتے ہیں، اور عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں مفتی ہوں، سارا کا سارا اسلام صرف مفتی صاحب کے پاس آ جائے، اس میں گھسوڑ کے آ جائے، اور میں مفتی بن کے سامنے فتویٰ دیتا رہوں، میرا کام چلتا رہے۔ میں ایک قاری صاحب ہوں اور لوگ مجھے قاری صاحب سمجھیں، اور سارا اسلام اس قاری صاحب کے پاس آ جائے اور اس سے آگے میں شیئر کروں، اور اسلام بھی اس کے اندر یعنی آپ کو دکھائی دے، تو اس کے اندر وہ سمیٹنا چاہتا ہے، تو صرف قاری صاحب۔ دیکھیے یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، اگر کوئی بھی مفتی صاحب صرف مفتی ہے، سیاسی نہیں ہے، تو وہ ٹھگی ہے۔ کوئی قاری صاحب صرف قاری صاحب ہیں تو وہ سیاسی نہیں ہے، تو وہ ٹھگی ہو سکتے ہیں، صرف قاری صاحب نہیں۔ اور میں بطور دلیل آپ کو ایک فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا قاری صاحب میرے خیال میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ کوئی ہے، محب قرآن ایسا نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ ہونے والا، نہ ممکن ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جتنا قاری صاحب، یہ جتنے بڑے قاری صاحب سیدنا ابوبکر صدیق تھے تو اور کوئی نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے۔ تو پھر
مجھے آپ قاری صاحب کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ کسی بک کے اندر، کسی کتاب کے اندر، کسی مستند کتاب میں آپ یہ حوالہ نہیں دے سکیں گے کہ کسی نے یہ لکھا ہو قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہیں کہتے آپ؟ مجھے آپ قاری صاحب کہتے ہیں، میں پتہ نہیں کس طرح قرآن مجید پڑھتا ہوں، تو میں قاری صاحب تو سیدنا ابو بکر صدیق اتنے بڑے، تو آپ کیوں نہیں کہتے قاری صاحب قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم دین تھے، علم کا سمندر، اور شاید سیدنا عمر فاروق جتنے بڑے عالم تھے شاید آج کوئی ایسا عالم پیدا بھی نہیں ہوگا، ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے یعنی صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، تو اتنے بڑے قاری صاحب مفتی صاحب کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں مفتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ صرف مفتی تھے نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف وہ قاری صاحب تھے نہیں، تو لوگ کیوں قاری صاحب کہیں، کیوں مفتی صاحب کہیں؟ بلکہ ان کا جو تعارف ہے، آپ کسی کو تعارف کروائیں گے، نام لیں گے تو آپ کہیں گے خلیفہ اول، بھی خلیفہ تو کوئی بادشاہ ہے، ایک حکمران ہے، بھی آپ اتنے بڑے قاری کو بادشاہ کا القاب دے رہے ہیں کہ آپ کو ضدت ہے کہ بھائی بالکل درست ہے، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، صرف قاری صاحب نہیں تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہاروں، بھئی قاری صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، حضرت علامہ کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف مفتی صاحب تھے نہیں، صرف قاری صاحب تھے نہیں، میں اور آپ صرف مفتی صاحب ہیں، صرف قاری صاحب ہیں، ہم چاہتے ہیں سارا کا سارا اسلام ہمارے اندر آ جائے، تو اس بات کو غور سے سمجھیے گا۔ اس لیے وہ خلیفہ بنے، مفتی صاحب نہیں۔ اگر وہ صرف مفتی صاحب ہوتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی فیصلے کے لیے نہ جاتے، عیسائی نہ جاتے، وہ عادل حکمران انہیں تسلیم نہ کرتے، ان کے پاس یہودی لوگ بھی مطمئن تھے کہ یہ بالکل صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، عیسائی بھی مطمئن تھے، سارے لوگ مطمئن تھے، کیونکہ وہ عوامی تھے، صرف مفتی صاحب نہیں تھے، صرف مذہبی لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ان کے نزدیک وہ یہودی کے ساتھ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی جو عدالت ہے وہ یہودی کے لیے بھی وہی، مسلمان کے لیے بھی وہی، عیسائی کے لیے بھی وہی، منافق کے لیے بھی وہی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی وہی، سب کچھ۔ تو اس لیے اگر وہ مفتی صاحب ہوتے، صرف قاری صاحب ہوتے، تو قاری صاحب کچہری حلقہ صرف قاری صاحب ہوتے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ قاری صاحب ہیں، صرف سیاسی نہیں ہیں، آپ کو خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ کو میں عنوان ٹھگی کا دے سکتا ہوں، مفتی صاحب کا نہیں، کیونکہ ہمیں وراثت میں ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین سبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ خلیفہ یعنی خلافت میں تو سیاست ہے اسے، تو سیاسی آپ کو ہونا پڑے گا، اگر نہیں ہے تو آپ ایک درویش ہیں، آپ کے پاس ایک فن ہے، آپ اس فن سے کمانا چاہتے ہیں روزی روٹی، آپ کا کسی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، بس آپ کے پاس یہ فن ہے، آپ قرآن مجید اچھا پڑھ لیتے ہیں، آپ فتویٰ اچھا دے دیتے ہیں، تو پھر خدا را بچیے ان چیزوں سے۔ اس لیے آپ صرف مذہبی شخصیت یعنی صرف مذہبی عنوان اپنے آپ کو نہ دیں، صرف اپنی تعارف یعنی اپنا پہچان مذہبی نہ کریں، بلکہ عوامی پہچان ہونی چاہیے، عوام کے پاس سے عوام کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر آپ یہ کام جمعیت علماء اسلام کا جو کام ہے آپ بآسانی کر سکیں گے، ان جیسے سوالات کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مشہور ہے امام عالی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں کسی مخالف نے پوچھ لیا کہ حضرت میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے جادو ٹونا یہ بھی سیکھے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ عالم دین ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی، اور یہ کیسے بہتر ہے کہ یہ ایک حرام فعل ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے، لیکن آپ نے صحیح معنوں میں یہ بات مکمل نہیں، یہ ادھوری بات کر رہے ہیں، یہ بات مکمل نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے مجھے تو 300 یہ جو شعر و شاعری ہیں، گانا سمجھ لیں، یہ بھی مجھے شعر بھی یاد ہے، حالانکہ شعر کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک امام ہیں؟ اس لیے وہ تو لوگ انہیں امام اعظم کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر جادوگری کوئی اس معاملے میں کوئی کرپٹ لوگ سامنے آئیں گے تو میں ان کا بھی مقابلہ کر سکوں، انہیں بھی سمجھا سکوں، شعر و شاعری میں کوئی اگر اختلاف ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو انہیں بھی میں سمجھا سکوں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اوپر سے عرش تو یہ وہی سے تو نہیں سیکھے تھے، تو یہ شعر و شاعری شاعروں کے ساتھ بیٹھے کچہری یہ سب کچھ ہوا ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ سیکھے ہیں، یہ سب ایسے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ قاری صاحب ہیں، صرف آپ کا حلقہ آپ کے سمت میں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صرف قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کا اٹھنا بیٹھنا، تو آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے، اور آپ اپنی پہچان ٹھیک سے لوگوں کو نہیں یعنی آپ کچھ بھی نہیں سمجھا سکیں گے۔ تو مختصر من جملہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت نہیں ہے، عوامی جماعت ہے، اسے عوامی جماعت سمجھیں۔
تو پھر جب عوامی جماعت سمجھیں گے تو عوام میں اہل حدیث بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، سب کچھ شامل ہے، تو بات ختم، اعتراض ہی ختم، سب کچھ ختم۔ تو آج کی بات یہ ایک میسج، ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ تو جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت نہیں بلکہ عوامی جماعت ہے، تو اس بات کو غور سے سمجھیے گا، کسی سازشی لوگوں کے سازش میں مت آئیے گا۔ آج کے لیے یہ مختصر میسج ہے، اور اس کو شیئر بھی ضرور کر دیں، آگے اس کو پھیلائیں۔ یہ شاید میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا، اور نہ تو میں کوئی ایسا کوئی یوٹیوبر ہوں آپ کو کہوں کہ یہ چینل سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، نہیں، صرف یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک پیغام ہے، یہ ایک منشور ہے، بعض لوگ اس سے ناواقف ہیں، تاکہ اس ویڈیو سے سبھی لوگ مستفید ہوں، تو اس لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اور آگے بھی، اور کمنٹ بھی کیجیے گا، یہ جو میرے رائے ہے کہ یہ غلط ہے، درست ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میں منتظر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اگر مناسب سمجھے تو۔ آج کے لیے فقط اللہ حافظ۔